سوچ و بچار شروع کر دی انہوں نے کہ ہم پہلے کی طرح نہیں کہ منہ اٹھا کے جائیں اور اللہ کے رسول پر حملہ کر دیں، اب جو حملہ ہوگا وہ پورے مدینے پر حملہ ہوگا۔ انہیں اس بات کا بخوبی ادراک ہو گیا، ان کے قدم رک گئے، ٹائم ملا، یہودیوں کو انہوں نے ساتھ ملایا، سازشیں کی، لیکن اس عرصے کے اندر 1-1.5 سال جب گزر گیا تو بدر کا معرکہ آ گیا، بدر میں اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضرات اس کے بعد تو پھر حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت، حکمرانی بصیرت کا دوسرا سب سے بڑا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات میثاق مدینہ نے جہاں پر بہت سے فائدے دیے، معتدل مزاج یہودی اور اوس اور خزرج کے سردار اور یہودیوں کے 3 بڑے قبائل جو تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کے معتدل افراد، اور اس کے علاوہ باقی جو کمزور غیر مسلم تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معترف تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہ کھل کر جن کو بعد میں سمجھ بھی لگ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا ہے، لیکن اس جامع ترین دستور کا سٹائل ایسا تھا، اس کی تحریر ایسی تھی، اس کے الفاظ ایسے تھے، اور یہ منشور ایسا تھا کہ کسی کو براہ راست اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور حکمران بہت بڑی کامیابی تھی۔ صرف یہیں پر بس نہیں، جب آپ مکہ مکرمہ سے چند 100 مہاجر صحابہ کو لے کر گئے تھے، حضرات کسی گھر میں سے ایک مسلمان تھا، پورا گھرانہ اس کے خلاف تھا، کسی میں سے 2 مسلمان تھے، باقی سارا گھرانہ خلاف تھا، حتیٰ کہ خواتین پورے خاندانوں میں، پورے قبیلوں میں سے ایک عورت مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر قسم پرسی کا عالم تھا، آزمائش تھی، پریشانیاں تھی۔ قبائلی سسٹم کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو اندازہ ادراک ہوگا، اس دور کا جو قبائلی سسٹم ہے، جو شخص خاندان سے جڑا ہوتا تھا، قبیلے کے ساتھ منسلک ہوتا تھا، اس کی ایک بڑی حیثیت ہوتی تھی، اور وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو فلاں پورا قبیلہ ہمارے سامنے کھڑا نظر آئے گا۔ تو یہ تو بیچارے ایک کر کے 2 کر کے گھروں سے نکلے ہوئے تھے، مہاجرین، سابقون الاولون، عظمت اور بلندی تو ان کے حصے میں آئی، جنہوں نے نہ عزت کو دیکھا، نہ راحت کو دیکھا، نہ چین کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ گھر کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا۔ جس طرح جس حال میں جس سے پہنچا گیا وہ مدینے پہنچ گیا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ان کا اپنا ہو، کوئی ان کا دکھڑا سنے، کوئی ان کے دل کی باتیں ان سے سنے، ان کے ساتھ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ مدینہ کے انصار کو مکہ کے مہاجروں کا بھائی بنا دیا، مواخات مدینہ ہو گئی۔ حضرات وہ جو کسک تھی، وہ جو تنہائی تھی، وہ جو اکیلا پن تھا، وہ مہاجرین صحابہ کا دور ہوا، اور انصار بھی کیا خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایسے تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں اپنا نام انصاری رکھ لیتا، میں مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہوں اس لیے مہاجر کہلاتا ہوں، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی انصاری کہا جائے۔ اللہ انصار سے محبت کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ جو انصار سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصار سے محبت کرو، انصار کے بچوں سے محبت کرو، ان کے بچوں کے بچوں سے محبت کرو، ان کے بچوں کے بچوں سے محبت، گویا قیامت تک آنے والے انصار ان سے محبت۔
اور حتیٰ کہ آپ کی محبت کا یہ عالم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو انصار میں سے اچھے نیک ہوں گے ان سے محبت کرنا، جو ان میں سے کوئی غلطی کرے اس سے درگزر کر لینا، سزا دینے کا نہیں کہا۔ کمال کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اصل سبب یہ تھا کہ جس کے پاس باغ تھا، آدھا مسلمان مہاجر کو کہا آج سے آدھا تیرا ہے، درمیان میں وٹ ڈال دی، کہا اب یہ سارا میرا نہیں آدھا تیرا ہے، گھر آدھا تیرا ہے۔ حضرات اور تو اور یہاں تک بھی مثالیں دنیا نے دیکھی جو تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملی ہیں اور نہ شاید قیامت تک مل سکیں، کہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تو پسند کرے طلاق دیتا ہوں، تو نکاح کر لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بھائی بنانا بنیادی طور پر اندر سے ان کو مضبوط کرنا تھا، کیونکہ آنے والے حالات میں وہ بہت مضبوط تھے، وہ بڑے عظمت والے تھے مہاجرین، لیکن وہ جو ان کے دلوں میں قسک اور کمی تھی اس کو بھی دور کرنا مقصود تھا۔ حضرات یہ معاہدہ تاریخ انسانی کا سیاسی لحاظ سے اور بطور حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بڑھ کر بہترین مواخات کا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ سامعین محترم، ایک حکمران کے لیے اپنی رعایا کا خیال، ایک حکمران کے لیے انصاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسود یہ بنو مخزوم کی عورت ہے، مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، عدل پر مبنی ہے۔ ایک حکمران کیسا عادل ہونا چاہیے؟ آج بھی ہم ریاست مدینہ کی بات سنتے ہیں، ریاست مدینہ کا حکمران کیسا تھا، اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب فاطمہ بنت اسود ایک سردار کی بیٹی ہے، سردار گھرانہ ہے، اس نے چوری کر لی ہے۔ اب صحابہ آپس میں چین گوئیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ فرمائیں گے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری کی ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں ایک منفی تاثر قائم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچنے والے صحابہ بھی کمزور بات نہیں سوچ رہے تھے، وہ بھی اسلام کی خیر خواہی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو تشخص ہے، امپیکٹ جو ہے لوگوں پر پڑنے والا، اس بارے میں پریشان تھے۔ جیسا کہ آج بھی مسلمان حکمرانوں میں وہ بڑے سیانے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ وزیر مشیر جو مشورے دیتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے اقتدار، حکومت، حکمرانی سیکھنی ہے تو میرے پیارے پیغمبر کو پڑھو، آپ کے صحابہ خلفاء کو پڑھو۔ اللہ کی قسم ہے تمہاری حکمرانی میں ایک رتی کے برابر بھی چیز ایسی نہیں بچے گی جس کی تمہیں وہاں سے رہنمائی نہ ملے۔ تم نے صرف آقا نامدار کی محبت کو مسجد و مدرسوں تک محدود کر دیا ہے، مخصوص چہروں تک محدود کر دیا ہے، مخصوص نعروں تک محدود کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہاں حضرات، فاطمہ، اب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور اس مشورے میں کافی سارے صحابہ شریک ہو گئے۔ اور حضرات اب جرت کون کرے اللہ کے رسول کے پاس جانے کی؟ جلال تھا، آپ صاحب نبوت تھے، صحابہ کی آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، تو ایک سفارش کرنا، سب کو معلوم تھا کہ آقا نامدار محبت کرتے ہیں تو زید کے بیٹے اسامہ سے کرتے ہیں۔ آپ نے زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، آپ اس کی وجہ سے اسامہ بن زید سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ سب نے حضرت اسامہ کو کہا اللہ کے رسول تیرے سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول، فاطمہ
ایک معزز قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ بنو مخزوم بڑا معتبر اور بڑا قبیلہ تھا۔ اگر ہم نے سزا دی ہمارے تعلقات بھی خراب ہوں گے، تاثرات بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو گئے۔ راوی الحدیث کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا اور آپ نے وضاحت کی، لوگوں تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، جب کوئی کمزور، چھوٹا، غریب، ماڑا جرم کرتا تھا تو اس پر حد لگائی جاتی تھی۔ میں محمد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری رسول اور حکمران ہوں، میری عدالت کا قانون سن لو۔ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے سب سے بڑی بات کر کے سب کے منہ بند کر دیے۔ اور حضرات سنیے حدیث مبارکہ کے اگلے لفظ جو شاید اس سے پہلے میں بھی آپ کو نہ سنا سکا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہاتھ کٹنے کے بعد وہ بڑی نیک ہو گئی۔ وہ میرے پاس آتی تھی، اسے جس بات کی ضرورت ہوتی، جو مسئلہ پوچھنا ہوتا، مجھے کہتی، میں اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ جرائم سے نفرت ہے، مجرموں سے نہیں۔ مجرم تو قابل رحم ہوتا ہے، اس سے تو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جرم کی دلدل سے اسے باہر نکالا جائے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، قبیلہ بڑا ہو، عزت بڑی ہو، رتبہ بڑا ہو، شان بڑی ہو، ایک عورت ہو، یہ چیزیں شریعت کے آڑے نہیں آتی۔ چوری کی ہے تو ہاتھ کٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلہ فرماتے تھے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اور اللہ نے کہا، پیارے پیغمبر آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ان کی یا اپنی خواہشات پر فیصلہ نہیں کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آ گیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرات۔ کیس آیا، آ کر ایک شخص کہتا ہے، اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا فیصلہ آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس کی مکمل بات سنی۔ جو اس کا دوسرا فریق تھا اس نے بھی کہا، جی بات درست ہے لیکن مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں، فیصلہ ہم اللہ کی کتاب سے کرانا چاہتے ہیں۔ کیس کیا ہے؟ فریق اول کہنے لگا، جی میرا بیٹا اس کا ملازم تھا، نوکری کرتا تھا اس کے پاس، میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا، میں نے اس شخص کو 100 بکریاں اور ایک غلام دیا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی غلطی ہے، اس کا بدلہ یہ ہے۔ پیارے پیغمبر جب میں نے اس کو دے دی نا، تب مجھے پتہ چلا کہ اس کا فیصلہ تو شریعت یہ بتلاتی ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے علاقہ بدر کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے سے فریق سے پوچھا، سارے کیس کی چھان بین کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، تم 100 بکریاں اور غلام اس کو واپس کر دو، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کے لیے علاقہ بدر کیا جائے گا۔ اور آپ نے پاس بیٹھے ایک صحابی کو کہا، انیس صبح تم اس شخص کی بیوی کے پاس جانا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اس کو رجم کروا دینا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اس کو 100 کوڑے لگا کے علاقے سے نکال دیا گیا۔ دوسرے کی جو شادی شدہ تھی، شادی شدہ زانی، زانیہ کی سزا زمین میں کمر تک گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج واللہ حکومتیں
یوں لگتا ہے جیسے زنا کو پروموٹ کرنے پر لگی ہوئی ہیں، یا جو پروموٹر ہیں زنا کے ان پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی سنسر نہیں ہے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اور لوگ اسلام والے اعتراض کرتے ہیں شریعت کے فیصلوں پر کہ اس سے تو لوگ یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تم اس پر عمل کر کے دیکھو، سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جس کو یہ معلوم ہوگا میں اگر قتل کروں گا بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا اور میری کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، میرے کسی عہدے اختیار دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں لوگ کیسے جرأت کریں گے کسی کو قتل کرنے کی۔ آج انسانوں کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ دکھ اور افسوس کے ساتھ ہم اسلام کے نام لیوا بھی مسلمانوں کی جانوں کو ایسے تلف کر رہے ہیں جیسے کوئی گھاس گاجر ہوتی ہے، مولی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقتدار ہے۔ ایک صحابی کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ریاست مدینہ میں، کیا ہوتا ہے؟ ڈیوٹی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ زکوٰۃ کا مال جمع کر کے لاؤ۔ وہ صحابی واپس آئے، آ کر سارا مال زکوٰۃ کا جمع کروا دیا اور بتلایا کہ یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا، فرمایا اگر تو اپنی ماں یا باپ کے گھر بیٹھا رہے پھر میں دیکھتا ہوں تجھے تحفے کیسے ملتے ہیں۔ یہ تحفے بھی توشہ خانہ میں جائیں گے۔ یہ پچھلے دنوں توشہ خانہ کا کیس بڑا چلتا۔ حضرات، حیثیت پر، اقتدار کی حیثیت پر، حکمرانی کے سلسلے میں ملنے والے تحفے بھی بیت المال کا حصہ ہوتے ہیں، کسی شخص کا وہ ذاتی نہیں ہوتا۔ اور شریعت کیا کہتی ہے، حکمرانی کا کیا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی سیاسی ڈیوٹی دے دیں، کوئی سرکاری ذمہ داری دیں مجھے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کے درمیان مجھے مارا اور کہنے لگے ابو ذر تو بڑا کمزور ہے، یہ ذمہ داریاں بڑی مشکل ہے، یہ ذمہ داریاں بڑی مشکل ہیں، تو بہت کمزور ہے۔ کل قیامت والے دن جس شخص کو ذمہ داری ملی ہوگی اس نے اگر اس کو پورا نہیں کیا ہوگا وہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر بوجھ بنی ہوگی، حتیٰ کہ اگر کوئی جانور بھی ہوگا تو وہ اونٹ ہے تو اس کے کندھے پر بیٹھا ہوگا اور وہ ڈاک کر رہا ہوگا، بلند آواز سے آوازیں نکال رہا ہوگا۔ بکری ہے تو تب بھی، گائے ہے تو تب بھی۔ وضاحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر ذمہ داریوں سے بچ، شریعت مانگنے پہ ذمہ داری نہیں دیتی۔ دین، رسول اللہ کی حکمرانی، مدینہ کی ریاست میں ذمہ داری مانگنے سے نہیں ملتی، طلب کرنے سے نہیں ملتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو عہدہ طلب کرے اسے کبھی نہ دو۔ وہاں تو صورتحال یہ تھی جن کو دیا جاتا تھا وہ اجازت مانگتے تھے اللہ کے رسول ہمیں نہ دیں، ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور جس کے ذمے فیصلہ آ گیا آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے اسے جو ہے وہ الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا۔ فیصلہ کسی کا ہے، کرنا میرے ذمے آ گیا، اگر مجھ سے وہ میں نے اپنی سوچ کے مطابق اس کو غلط کرنے کی کوشش کی، ساہون غلط ہو جائے تو مواخذہ نہیں ہے، اگر ارادتاً غلط کروں گا، کسی کی طرفداری کروں گا، برادری، قبیلہ، دوست، احباب یا دیگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی عنصر اس کے اندر شامل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس شخص نے کوئی ذمہ داری لی، جس کو قوم کی حکمرانی ملی، اس نے خیانت کی، اسی حال میں مر گیا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ نے نمونہ دنیا کے سامنے رکھا عدل کا، انصاف کا، ترازو تول کر۔ عمر بن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ابو بکر آپ کی درسگاہ میں پڑھے ہوئے تھے، علی المرتضیٰ عثمان غنی نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا آپ سے حاصل کیا تھا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے جو انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ شخص عہدے کا لالچ رکھتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، آپ اس کو کبھی بھی وہ ذمہ داری نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ سارے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے۔ دنیا کے اندر عدل کا غلغلہ ہے، جرت اور شجاعت کی بات ہے، دلیری کی بات ہے، سخاوت کی بات ہے، عدالت کی بات ہے، صداقت کی بات ہے۔ حضرات سارے قصے ان کا آخری سرا میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سے ملتا ہے جا کر۔ ایسی حکومت، ایسا اقتدار، ایسا اختیار، ایسی جرت، ایسی بہادری۔ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے آپ کے لیے ایک چھپر بنایا، آپ یہاں تشریف رکھیں، لیکن صحیح روایات میں ملتا ہے کہ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر آپ اعلان کر رہے تھے، صحابہ کو کہہ رہے تھے شدو، دوڑو، چڑھ جاؤ ان کے اوپر، مارو ان کو، گردنیں کاٹو ان کی، جوڑ جوڑ کاٹو ان کا۔ حالانکہ احد میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردستی کر کے آپ کو آپ کے خیمے میں محدود کیا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی وہ بلندی پر تھا خیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، پورے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ہدایات صحابہ آپ کے پاس آ رہے تھے، باری باری دوڑے دوڑے آتے، ہدایت لے کر جاتے، اور لوگ جو بتلاتے، جتنے بھی لشکر کے حصے تھے، آپ فرماتے فلاں ٹکڑی کو کہو یہ کام کرے، میمنہ کو یہ کہو، میسرہ کو یہ کہو، کلب کو یہ کہو، قادمہ کو یہ کہو، آخری حصے کو یہ ہدایت دو، اس طرح لڑیں، اس کو ماریں، یعنی مکمل طور پر۔ اور صرف یہی پر بس نہیں، جب لوگ شور سن کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اٹھے تھے، شور سن کر اٹھے کہ مدینہ پر شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی چور ڈاکو آ گئے ہیں، حضرات لوگ جمع ہو کر باہر نکلے، دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار سامنے سے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں دیکھ آیا ہوں، جاؤ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ سو جاؤ۔ ریاست مدینہ کا حکمران، لوگوں کی جان و مال کا محافظ، اور میں نے اس روایت کو پڑھا، قسم سے روح کی گہرائیوں تک ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ روایت کے لفظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا اس وقت قریب نہیں کھڑا تھا، حضرت طلحہ کا گھوڑا وہی لے کے نکل گئے، اور گھوڑے پر زین بھی نہیں ڈالی، گھوڑے کی ننگی پیٹھ تھی، محمد رسول اللہ سوار تھے۔ مدینہ والوں کو کہا جاؤ گھروں میں سکون سے سو جاؤ، کچھ نہیں ہے۔ کون ہے اس طرح کا محافظ؟ کون ہے اس طرح کی نگرانی کرنے والا؟ آج جن کے پاس مسلم دنیا میں حکمرانیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، عہدے ہیں، اقتدار ہیں، وزارتیں ہیں، مشارتیں ہیں، اللہ کی قسم ہے کل قیامت والے دن حساب بہت مشکل ہے۔ اللہ ان کو توفیق دے، اگر توفیق مل جائے انشاءاللہ ملے گی، مسلم دنیا کے حالات یہ نہیں ہوں گے۔ غیر مسلم دنیا اپنے فیصلے کروانے تمہارے پاس آئے گی، جیسا کہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر کے پاس آتے تھے، جیسا کہ علی المرتضیٰ کے پاس آتے تھے۔ غیر مسلموں کے فیصلے مسلمان کرتے تھے۔ آج ہم بات ہوتی ہے آپس کی، مسلمانوں کی آپس کی اقتدار کی، سیاست کی، اور دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں عالمی عدالتوں کے۔ عالمی عدالت شروع بھی اسلام سے ہوتی ہے، ختم بھی اسلام پر ہوتی ہے۔ قابل احترام سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اقتدار دیا، ایسا اقتدار دیا، جب آپ مکہ سے نکلے تھے 400 کے قریب ٹوٹل صحابہ، بچے عورتیں سمیت 400 تھے۔ جب آپ بدر میں تھے شامل 313 تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تھے 1000 تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کیا تعداد 1400 تھی۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تعداد 10,000 تھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر بھیجا، تعداد 30,000 تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ سے صرف 83 دن پہلے، اپنی رحلت سے 83 دن پہلے، جب آپ حج کے عرفات کے میدان میں کھڑے اسلام کی تکمیل کا اعلان کر رہے تھے، تعداد 1,24,000 تھی۔ صرف 10 سالوں میں وہ لوگ اسلام لائے، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہیں سمجھ آ گئی، کمزوروں نے جان لیا غریبوں کا مداوا محمد رسول اللہ ہے، حنین سے واپسی ہے، صحابہ ساتھ ہے۔ آپ ایک بستی کے قریب سے گزرے، انہوں نے آپ کو گھیر لیا، اور مانگنے والے انہیں گھیرتے ہیں نا جن سے امید ہوتی ہے کچھ ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں دو ہمیں دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تھا مال جتنا تقسیم کرنا تھا سارا تقسیم کر دیا۔ مانگنے والے ابھی بھی کھڑے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ احترام آدمیت میرے پیارے پیغمبر نے دیا ہے، انسان کو انسان کی حیثیت سے عزت محمد رسول اللہ نے دی ہے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ حدیث کا لفظ ہے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں یہ حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر چڑھنے کی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیں ہمیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ایک کانٹے دار درخت سے اڑ گئی، اب ان بندوں نے چادر پکڑ لی کہ ہمیں کچھ دو گے تو چادر واپس کرنی ہے۔ آپ فرماتے اللہ تمہارا بھلا کرے، میری چادر تو مجھے دے دو۔ اس اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس درخت کے کانٹوں کے برابر بھی اگر میرے پاس اونٹ اور بکریاں ہوتی میں ساری کی ساری تمہیں دے دیتا، اور تم مجھے بزدل اور جھوٹا کبھی بھی نہ پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کے پاسبان تھے، صداقت آپ پر مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے بطور حکمران کبھی بھی ایک لمحہ اور لحظہ کے لیے اشارے اور کنائے کے ساتھ بھی، حضرات وہاں پر غلط بیانی کا تصور نہیں ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیا چلتا، جو جن کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں نا انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے نعرے مار رہے ہیں، اور جو وعدے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر 90% لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے، اس کے باوجود بھی ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے، اب بریانیاں کھانے والے اس معاشرے کا حصہ ہے۔ افسوس ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا۔ آج ذلت اور رسوائی سبب یہ ہے، قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حکمران سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، دعویٰ ہے، وعدہ ہے، ہم اس بات پر پر امید ہیں انشاءاللہ اس ملک میں کالی کملی والے کا پرچم ضرور لہرائے گا، یہ ہم امید کے ساتھ زندہ ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نہ دیکھ سکے تو اس دنیا میں اسلام کا لہراتا ہوا جو بلند ترین کلمے والا پرچم ہے انشاءاللہ ہماری نسلیں دیکھیں گی، لیکن وہ اسی صورت میں جب حکمرانی کا انداز مکمل طور پر اس سانچے سے آپ نکال کے لائیں گے، انشاءاللہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا، دنیا اسلام کی عظمت کو جانے گی۔ آج مسلمان کو فتح کرنے کو لگا ہوا ہے، آج مسلمان کا گلا کاٹنے پہ لگا ہوا ہے، انتشار ہے، افتراق ہے، سیاسی فرقہ بندی ہے، مذہبی فرقہ بندی ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو، آؤ قرآن کی جانب رجوع کرو، رب رحمان کی جانب رجوع کرو، آقا نامدار کی جانب رجوع کرو، جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو ان کو حقیقت میں آئیڈیالائز کرو، اپنی زندگیوں میں لاؤ، نمونہ کہنے کی حد تک نہیں عمل کی حد تک لے کر آؤ۔ اللہ کی قسم ہے نظام اسلام کو دنیا میں قائم ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔